آسٹریا کے قدیم باشندوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ عقل اور مقدر یعنی قسمت کی بحث ہو گئی کہ ہم میں سے اہم کون ہے۔ عقل نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس میں نہ ہوں تو کوئی بھی شخص اپنی ذات، اپنی صلاحیتوں اور اپنے پوٹینشل کو پہچان نہیں سکتا۔ مقدر نے یہ کہا کہ مقدر یعنی قسمت نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس میں نہ ہوں تو کوئی بھی شخص اپنی ذات سے، اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے پوٹینشل سے قیامت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ابھی ان کی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ سامنے کھیتوں میں ایک 20 سالہ وینگ نام کا نوجوان کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ مقدر یعنی قسمت نے عقل سے یہ کہا کہ تم اس نوجوان کے پاس چلی جاؤ۔ مقدر نے عقل کو یہ کہا کہ تم اس نوجوان کے پاس چلی جاؤ، اگر تم نے اس نوجوان کو کامیاب کر دیا تو میں یعنی قسمت مقدر میں تمہاری غلام بن جاؤں گی، لیکن اگر تم اس نوجوان کو کامیاب نہ کر سکی تو پھر تم قیامت تک میرے سامنے سر جھکا کے کھڑی رہنا۔ عقل نے اس کا یہ چیلنج قبول کیا۔ عقل اس نوجوان کے پاس گئی اور اس کے دماغ میں سما گئی۔ جب اس نوجوان کو عقل آئی تو اس نے کھیتوں کو چھوڑا، وہ ویانا شہر میں چلا گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے جو شاہی باغ تھا اس کے مالیوں میں ملازمت اختیار کی، اور اس نے اتنی محنت کی کہ اس نے باغ کا نقشہ بدل دیا۔ بادشاہ کو نوجوان کے ہاتھ کی صفائی بہت پسند آئی۔ اس نے نوجوان کی محنت سے متاثر ہو کر اس کو اپنے ذاتی سٹاف میں شامل کر لیا۔ اب جب وہ بادشاہ کے قریب ہو گیا تو چونکہ وہ عقل مند تو تھا، اس نے بادشاہ کو مشورے دینے شروع کیے۔ بادشاہ کو اس کے مشورے بہت پسند آئے اور وہ ترقی کرتا کرتا بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی غریب آدمی اتنی بڑی پوسٹ پہ جاتا ہے تو اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں اس وینگ نام کے نوجوان کی مخالفت شروع ہو گئی، اور ایک دن اس پر بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی کے ساتھ فری ہونے کا الزام لگا دیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں اس پر کیس چلا اور الزام ثابت ہوا۔ بادشاہ نے اسے سزائے موت سنا دی۔ اب جب اسے سزائے موت ہوئی تو اس نے عقل کی مدد سے اس سزا سے بچنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ سزا سے نہ بچ سکا۔ جس دن اس کو سزائے موت ہونا تھی، ویانا شہر کا مرکزی چبوترا اور سارا شہر کھڑا تھا، اس کو گردن کے بل لٹا دیا گیا اور شاہی جلاد تلوار لے کے کھڑا تھا اس کا سر کاٹنے کے لیے۔ اسی لمحے سامنے عقل اور مقدر یعنی قسمت بھی کھڑی تھی۔ اب مقدر یعنی قسمت نے عقل سے یہ کہا کہ اب میں ٹرائی کروں۔ عقل نے سر جھکایا اور وہ اس نوجوان کے دماغ سے نکل گئی۔ قسمت جب اس پہ مہربان ہوئی، مقدر اس کا اچھا ہوا، جلاد نے اس نوجوان پہ تلوار چلائی اور تلوار گر کے تلوار جلاد کے ہاتھوں سے گری اور وہ 2 ٹکڑے ہو گئی۔ شہزادی کو اس پہ ترس آیا۔ شہزادی نے اس کو بے گناہ کہا اور بادشاہ نے اس کی جان بخش دی، اور یوں اس کی جب مقدر اچھا ہوا، اس کی قسمت اس پہ مہربان ہوئی، تو بادشاہ نے اپنی بیٹی شہزادی کی شادی اس نوجوان سے کر دی اور وہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ وہ وقت اور آج کا وقت، آسٹریا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ عقل جہاں بھی مقدر یعنی قسمت کو دیکھتی ہے تو وہ سر جھکا کے چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی دولت مند لوگ ہوتے ہیں وہ سارے عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، عقل یا مقدر یعنی قسمت؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے خوش قسمتی، خوش بختی اور لک مانگنی چاہیے۔ کیوں کہ عقل کی ایک حد ہوتی ہے لیکن خوش بختی کی، خوش قسمتی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے عالم، دنیا کے بڑے بڑے دانش مند لوگ، دنیا کے بڑے بڑے عقل مند لوگ، وہ عام سے لوگوں کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ملازم ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، دانش مندی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس خوش قسمتی نہیں ہوتی۔ اور وہ جو عام سے لوگ ہیں، جو ان کے باسز ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، دانش مندی نہیں ہوتی، صرف ان کے پاس مقدر یعنی خوش قسمتی اور خوش بختی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اللہ سے خوش قسمتی اور خوش بختی مانگیں۔ اگر آپ کو اچھا مقدر ملا
خوش قسمتی اور خوش بختی مل گئی تو آپ بہت سے عقل مندوں کو اپنا ملازم رکھ سکیں گے، آپ بہت سے دانش مندوں کی دانش کو خرید لیں گے، بہت سے علم والوں کا علم خرید لیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس خوش بختی، خوش قسمتی اور اچھی قسمت نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی بڑے ذہین ہو جائیں، جتنے مرضی بڑے عالم ہو جائیں، جتنے مرضی بڑے دانش مند ہو جائیں، آپ کو کسی نہ کسی کی نوکری کرنی پڑے گی، کسی نہ کسی کا بیگ پکڑنا پڑے گا۔ اگر دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے خوش بختی، خوش قسمتی اور اچھا مقدر مانگو، کیونکہ خوش بختی، خوش قسمتی اور اچھے مقدر کی کوئی حد نہیں ہوتی۔